السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فضا وائس سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے فضا وائس سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج ایک خوفناک دل دہلا دینے والی کہانی، آدم خور۔ انوشا پریشانی کے عالم میں بھاگتی جا رہی تھی۔ آس پاس گھنا جنگل تھا، وہ کھو گئی تھی۔ اس کے چاند جیسے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ بھاگتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر سے لگا اور وہ منہ کے بل جا گری۔ وہ درد کی وجہ سے آہستہ سے اٹھی اور وہیں بیٹھ گئی۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آس پاس دیکھا، ہر طرف گھنا جنگل اور ایک جیسے ہی درخت تھے اور شام بھی ہونے والی تھی۔ اسے کسی بھی طرح اس جنگل سے نکلنا تھا کیونکہ وہ یہاں رات بھر رہنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ انوشا جھٹکے سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور پھر سے انجان راستے پر چل پڑی۔ چل چل کر انوشا تھک چکی تھی اور شام بھی ہو گئی تھی۔ وہ کافی حد تک نا امید ہو چکی تھی۔ اس نے ایک درخت سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک اسے کسی کی آہٹ سنائی تھی۔ اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی اور کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ جو بھی تھا اس کے قریب آ رہا تھا۔ انوشا پریشانی سے آس پاس دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں بھاگے۔ آہٹ اب کافی قریب سے آ رہی تھی۔ انوشا فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی بھاگنے لگی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ انوشا کی نظر جیسے ہی کھینچنے والے پر پڑی، وہ چلا اٹھی۔ وہ کوئی بھیڑیا نما انسان تھا، لمبے دانت، لال سرخ خون ٹپکاتی آنکھیں، پھٹا ہوا لباس۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ انسان نما بھیڑیا تھا یا بھیڑیا نما انسان۔ خوف سے انوشا کو اپنے حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انوشا نے خود کو آزاد کرنے کی بہت ناکام کوششیں کی۔ بے شک اس آدم خور میں زیادہ طاقت تھی۔ اس نے درندگی سے انوشا کو بالوں سے پکڑا اور اپنے تیز دان اس کی گردن میں پیوست کرنے لگا ہی کہ کسی نے اس کے پیٹ میں لات ماری۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سائڈ پر جا گرا۔ مارنے والے نے انوشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ انوشا بھی اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں پیچھے اس آدم خور پر تھی۔ وہ انوشا کو ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ یہاں آ جائے گا؟ انوشا نے پریشانی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ پہلی بات، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ دوسری بات، شام ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو زیادہ خطرہ ہے۔ ہمیں آج رات یہیں گزارنی ہوگی۔ انوشا اس کی بات سمجھتے ہوئے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ انوشا نے اس سے پوچھا، آپ کا نام؟ زہیب۔ آپ کا؟ انوشا۔ آپ یہاں کیسے؟ کیا آپ بھی یہاں پھنس گئی ہو؟ زہیب اس کے اس سوال پر کچھ سوچتے ہوئے گھبرا گیا۔ ہاں، میں نے تمہاری آواز سنی تو میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ انوشا نے زہیب کو غور سے دیکھا۔ اس کی شکل عجیب سی تھی اور وہ بہت گندا تھا، لیکن مصیبت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ شاید یہی حال کچھ انوشا کا تھا۔ وہاں کافی ٹائم تک خاموشی چھائی رہی۔ انوشا ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور وہ اس بات سے مکمل علم تھی کہ زہیب کب سے اسے گھور رہا ہے۔ ہمیں آگ جلانی چاہیے، انوشا نے زہیب کو مشورہ دیا۔ زہیب نے انوشا کو سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ زہیب کی سرخ آنکھیں دیکھ کر انوشا کی حالت خراب ہونے لگی۔ زہیب نے دو ٹوک جواب دیا، نہیں۔ انوشا زہیب کے قریب بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے اسے اس کے منہ سے بہت گندی اسمیل آئی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم سے بھی بہت گندی اسمیل آ رہی تھی۔ انوشا اس کی آنکھیں دیکھ کر گھبرا گئی اور اس کا رویہ بھی بہت عجیب تھا۔ انوشا کو نیچے بچھے پتوں پر سونا پڑا۔ ایک تو بھوک اور پیاس سے برا حال تھا، اوپر سے اسے اس جنگل، وہاں کے آدم خور اور زہیب سے خوف آ رہا تھا۔ زہیب اس کے سائڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ انوشا کافی دیر تک جاگتی رہی۔ اس کی نظر بار بار باہر جا رہی تھی، جہاں اسے کسی کے آنے کا ڈر تھا، اور زہیب کی تو بات ہی الگ تھی۔ وہ کافی دیر تک کچھ سوچتی رہی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ آرام سے اٹھی اور جھونپڑی سے باہر آ گئی۔ باہر بہت اندھیرا تھا۔ انوشا باہر تو آ گئی، لیکن وہ آگے بڑھ نہ سکی۔ خوف کی وجہ سے وہ پھر آ کر لیٹ گئی۔ زہیب گہری نیند سویا ہوا تھا۔ انوشا نے خود کو بہت تسلیاں دی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ انوشا کی جیسے ہی صبح آنکھ کھلی، وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے اپنے سائڈ پر دیکھا جہاں کل رات زہیب سویا تھا، لیکن اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ انوشا اسے تلاش کرنے جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔
انوشا جھونپڑی سے تو باہر آ گئی، لیکن اب وہ اسے ڈھونڈنے کہاں جائے، اس بات سے وہ خود لرم تھی۔ انوشا زہیب کو آواز بھی نہ دے سکی، اسے ڈر تھا کہ کوئی اور ہی اسے متوجہ نہ ہو جائے۔ وہ بس خاموشی سے آس پاس اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ انوشا کو کسی کی آواز سنائی دی۔ انوشا نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ انوشا کے کانوں میں اس کی چیخ گونجی، شاید کوئی مصیبت میں ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اچانک اسے زہیب کا خیال آیا، کہیں یہ زہیب تو نہیں۔ انوشا آواز کی سمت بھاگی۔ اچانک انوشا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اگلے ہی لمحے جب اس نے زہیب کو کسی لڑکے کی گردن میں اپنے تلوار جیسے تیز دانت پیوست کرتے ہوئے دیکھا، اس کے منہ سے زور سے چیخ نکل آئی۔ زہیب نے وحشی خون ٹپکاتی آنکھوں سے انوشا کو دیکھا۔ انوشا وہاں بھاگ کھڑی ہوئی۔ زہیب نے اس لڑکے جو اب مر چکا تھا پھینک کر انوشا کے پیچھے بھاگا۔ انوشا اندھا دھند بھاگ رہی تھی، لیکن زہیب جلد ہی اس کے بہت قریب پہنچ گیا۔ زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ انوشا منہ کے بل زمین پر جا گری۔ زہیب نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی باہر آنے کی؟ زہیب نے درندگی کے ساتھ کہا اور ساتھ بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ انوشا کے منہ سے خون بہنے لگا۔ زہیب نے اسے بالوں سے درندگی سے پکڑا اور اسے لیے جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ انوشا درد کی وجہ سے چلاتی رہی۔ انوشا کے پاؤں اور ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد زہیب اس لڑکے کو لے کر اندر داخل ہوا۔ انوشا کو اس مرے ہوئے لڑکے سے بہت دہشت آ رہی تھی۔ زہیب ایک مٹی کا پیالہ لے کر جس میں خون تھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم کتنی پیاری ہو۔ زہیب نے اپنے خون سے لت پت ہاتھوں سے اس کے منہ کو چھوا۔ انوشا ڈر سے چیخیں مارنے لگی۔ مجھے تم سے پہلی نظر والا عشق ہو گیا ہے۔ زہیب نے انوشا کے چہرے کے سامنے آئے ہوئے بال پیچھے کیے۔ مجھے جانے دو، انوشا نے التجا کی۔ انوشا رو رہی تھی بلک بلک کر، پر اس وحشی درندے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیسے جانے دوں؟ میں نے تمہیں اس آدم خور سے بچایا ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا بہت پیار سے، اور اگر تم نے ایسی ویسی حرکت کی تو۔ زہیب نے باقی کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اس کے سامنے وہ پیالہ کیا۔ انوشا نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ زہیب نے اس کا منہ پکڑ کر کھولا اور خون سے بھرا پیالہ اس کے منہ کو لگایا۔ انوشا نے خود کو آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ زہیب نے سارا پیالہ اسے پلا دیا۔ جیسے ہی زہیب نے اس کا منہ چھوڑا، انوشا نے الٹی کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ زہیب اٹھا اور کچھ کچے انسانی گوشت کے ٹکڑے لے کر آیا۔ انوشا اس کے ارادے سمجھ گئی اور چلانے لگی، زہیب نہیں، پلیز نہیں۔ زہیب نے اس کا منہ پکڑا اور اس کے منہ میں ایک ٹکڑا رکھا۔ زہیب کے منہ چھوڑتے ہی انوشا نے اسے باہر اگل دیا اور اس کی اس حرکت پر زہیب نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ زہیب کی آنکھیں اور بھی سرخ ہو گئی۔ پلیز مجھے جانے دو، انوشا نے التجا کی۔ تم تو میری شہزادی ہو۔ زہیب نے دوسرا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ انوشا چلائی، نہیں نہیں۔ زہیب نے اس کے بال پکڑ لیے اور درندگی سے کھینچنے لگا۔ انوشا کے کچھ بال جڑ سے ہی نکل آئے۔ درد کی شدت سے انوشا کی جان نکل رہی تھی۔ اب بتا، کھائے گی؟ زہیب نے اس کی طرف ٹکڑا بڑھایا۔ انوشا نے روتے ہوئے مجبوراً منہ کھول دیا۔ زہیب انوشا کو گوشت کھلانے کے بعد باہر چلا گیا۔ انوشا وہیں پر نڈال پڑ گئی۔ درد اور خون اور گوشت کھانے کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ زہیب رات تک واپس نہ آیا۔ صبح ہونے کچھ دیر پہلے انوشا کا وہ گوشت کھانے اور خون پینے سے دل بہت خراب ہوا اور طبیعت بھی بگڑی، لیکن اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی اور اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ ات کھایا ایک آنکھ کھائی ہوئی، جبکہ دوسری نوچی ہوئی اس کے منہ کے ایک سائڈ سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ جسم بھی کہیں سے نوچا ہوا اور کہیں سے کھایا ہوا لڑکا پڑا تھا۔ اچانک انوشا اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اسے گھورتی رہی۔ انوشا نے اس کے پاس جانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ آخر کار انوشا بڑی مشکل سے رینگتے ہوئے اس لڑکے کے پاس آئی
اور اس کی دوسری ٹانگ جو پہلی کے برعکس کھائی نہیں گئی تھی اسے کھانے لگی۔ انوشا کے اندر وحشیانہ انداز آ چکا تھا۔ تب ہی زہیب اندر داخل ہوا اور انوشا کو یہ سب کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بھی اس کے ساتھ اس کو کھانے میں لگ گیا۔ اسے پچھلے 2 ہفتوں سے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ اسے اچانک کسی کی آہٹ اور آواز سنائی دی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رحمان بڑی خوشی اور تجسس سے تصویریں کھینچ رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ رحمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک لال سرخ آنکھوں، گندی آلودہ بال اور بہت میلے کپڑے، عجیب دکھنے والی لڑکی کھڑی تھی۔ رحمان اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ جیسے 3 ہفتے پہلے انوشا شکار بننے چلی تھی ویسے ہی آج وہ رحمان بھی انوشا کے ہاتھوں شکار بننے والا تھا۔ بس فرق یہ تھا تب آدم خور کوئی اور تھا اور انوشا بچ گئی تھی، لیکن اب آدم خور انوشا ہے اور رحمان کا بچنا ناممکن تھا۔ انوشا بغیر رکے رحمان پر چپٹ گئی۔